الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما اور جو تکونو تم ہوتے ہو فی شأن کسی حالت میں وما اور جو تتلو تم پڑھتے ہو منہ اس میں سے من قرآن میں سے ولا اور نہیں تعملون تم عمل کرتے من عمل کوئی عمل الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تم پر شہودن گواہ جب تفیدون کا ورڈ فا یا اور دود سے ہے تفیدون تم مشغول ہوتے ہو فی اس میں وما اور نہیں یعزب چھپا ہوا ان سے ربی کا آپ کے رب کی طرف سے مسقال کا ورڈ جو ہے ثقل سے نکلا ہوا ہے سا قاف اور لام ثقلت موازینہ کا ورڈ آپ کو پتہ ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مسقال وزن برابر ذراتن ذرے کے ایٹم کے فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی السماء آسمان میں ولا اور نہ اصغرا چھوٹا من ذالک اس سے ولا اور نہ اکبرا بڑا الا مگر فی میں کتاب میں مبین کھلم کھلا اور آپ کسی حال میں ہوں اور ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ میں اللہ تعالیٰ انسانوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے۔ اور سورۃ الانعام میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ترجمہ پڑھا تھا نا کہ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں وہی جانتا ہے، اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کامل علم۔ تو اسی طرح سورہ ہود میں بھی، سورہ انعام کی دوسری آیات میں بھی یہی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ آسمان اور زمین میں موجود اشیاء کی حرکتوں کو جانتا ہے، انسانوں اور جنوں کی حرکات اور اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کو وارننگ بھی دی جا رہی ہے ایٹ اے ٹائم، کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغام حق کی تبلیغ اور خلق اللہ کی اصلاح میں جس تندہی اور جان فشانی اور جس صبر و تحمل سے آپ کام لے رہے ہیں وہ ہماری نظر میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پر خطر کام پر معمور کر کے اللہ تعالیٰ نے بس آپ کو اسی حال میں اکیلے چھوڑ دیا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح ان کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی دین کا کام کرنے والا انسان جو اس راہ پر چلتے ہوئے کوئی مشکل جھیل رہا ہے، کوئی تکلیف برداشت کر رہا ہے، لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، کیونکہ جب کوئی لوگ اس طرح کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لے آتے ہیں تو وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں، پھر لوگوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑی دکھائی دینے لگتی ہیں، کیونکہ وہ ایک اونچے مقام پر ہوتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو بھی ایک بڑا گناہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ پر یہ ڈیوٹی آپ کو اسائن کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس مشن کو فلفل کرتے ہوئے، اس کام کو پورا کرتے ہوئے آپ کو جتنی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس ایک ایک تکلیف اور ایک ایک اذیت اور وہ ایک ایک تانا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا پڑ رہا ہے، وہ سب ہماری نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز پر خبر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بھی ایک طرح سے یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ داعی اللہ اور جو لوگوں کے خیر خواہ ہیں، وہ جو اصلاحی کام کر رہے ہیں، جو ریفارمز وہ کر رہے ہیں، ان کے رستے میں جو روڑے اٹکا کر تم
کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی تمہاری ان حرکتوں کو دیکھنے والا نہیں ہے اور کبھی تمہارے ان کرتوتوں کی باز پرس نہ ہوگی۔ خبردار رہو، وہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو خدا کی ہاں وہ سیو ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں روڑے اٹکا رہے ہیں ان کو وارننگ دی جا رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ چاہے کوئی چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ ہم کبھی کبھی کوئی ایسی تکلیف مطلب ہمیں سہنی پڑتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کیا پتا کہ اللہ کی خاطر یا اللہ کے دین کی خاطر میں نے یہ باتیں بھی سنی ہیں، میرے لیے تو یہ کام اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو ہم یہ یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں اگر ہمیں کوئی بات سننی پڑ گئی، کوئی تکلیف سہنی پڑ گئی، کچھ بھی ہمیں تکلیف آئی تو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے اور اس ایک ایک تکلیف کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو دوسروں کو اس مشن میں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کے بولیں کہ آپ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں، آپ لوگوں کی اصلاح کی باتیں مت کیا کریں، آپ امر بالمعروف نہ کیا کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ صرف اس قدر مطلب آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا آپ کو اتنا ڈسکریج کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ دل برداشتہ ہو کر اور بس دل توڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اگر کسی کو سمجھانے کی بات کرتا ہوں تو لوگ الٹا میرے ہی اوپر کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں، تو میں یہ کام ہی نہیں کرتا۔ تو اس طرح بھی لوگ لوگوں کو اللہ کا کام کرنے اور دین کا کام کرنے سے روک لیتے ہیں۔ تو ان کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم اس طرح کی تکلیفیں دو گے دین کے کام کرنے والوں کو تو تمہیں بھی کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ سب چاہے کوئی چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، کوئی اچھا کام ہے یا برا کام ہے، سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ الا فی کتاب مبین، ہر چیز اس کے ہاں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اللہ خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوست، لا نہیں خوف کوئی خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اولیاء کا جو ورڈ ہے یہ ولی سے نکلا ہوا ہے۔ ولی کہتے ہیں قریب کے ساتھی کو، قریبی دوست کو، بہت زیادہ یعنی عزیز، جو آپ کا پیارا ہو، جو آپ کا قرب حاصل کر لے۔ ولی سے نکلا ہوا ہے اولیاء۔ اصل میں ہم جب یہ ورڈ سنتے ہیں نا اولیاء اللہ، ہمارا دماغ گھوم جاتا ہے۔ ہمیں ایک ایسی اولیاء اللہ کی پکچر مطلب ڈیزائن کر کے دکھا دی گئی ہے کہ اولیاء اللہ سے شاید مراد کوئی ایسے مجذوب، کوئی مسٹیسزم میں گم اور کوئی بس دنیا اور مافیہا سے آری لوگ جو جن کو نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہو، نہ کھانے پینے کا سلیقہ ہو، جو جنگلوں میں شاید بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہوں، تو شاید وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اولیاء کا ورڈ اگر ہم غور کریں تو یہ ولی سے نکلا، اور ولی کہتے ہیں قریبی ساتھی، قریبی دوست کو۔ تو اس میں ہر وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، تو اللہ کی بات مان کر اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہو۔ وہ آپ بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے گھر میں بہت سارے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو اپنے لیے مطلب ایک لمٹ سیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جائز قرار دیا اس کو اپنے اوپر جائز، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا گناہوں کو، وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے یہ، آپ ایسا نہ سمجھے کہ یہ کوئی خاص قسم کی کوئی اور سپیشیز ہیں یا کوئی ایلینز ہیں یا کوئی پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں یا یہ کوئی بابے ہیں یا کوئی مولوی ہیں یا کوئی حافظ ہیں۔ اولیاء اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور اللہ کا قرب پالے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو بے شک یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ وہ سچے اور پکے مومن ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے گناہوں سے یا اس کی معاصی سے، اس کی مطلب نافرمانی سے بچتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ اور پھر فائدہ کیا ہے کہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو خوف کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہے، اور غم جو ہے وہ ماضی سے ہے۔ ہم کن چیزوں پہ غم کرتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا، اور خوف ہمیں کس چیز کا ہوتا ہے، کہیں ایسا ہو نہ جائے مستقبل میں۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کیونکہ اللہ کے خوف کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا کہ جس طرح نافرمانوں کو ہوگا، بلکہ وہ اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور فضل اور مطلب خاص اس کے فضل کے امیدوار ہوں گے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہیں ہوئی ہوں گی، تو اس پر بھی انہیں کوئی غم اور دکھ نہ ہوگا۔ یعنی ان کے لیے آگے جو اتنا کچھ اچھا ہے، تو پھر انہیں پیچھے جو وہ کوٹھیاں اور کاریں اور اپنی اولاد کی محبتیں پیچھے چھوڑ گئے، ان کو اس پر دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو تو آگے بہت کچھ اچھا ملنے والا ہے، اور نہ ہی انہیں قیامت کی ہولناکیوں کا ڈر ہوگا، حساب کتاب کا ڈر ہوگا، کیونکہ انسان کو ڈر کس چیز سے لگتا ہے، موت سے یا اپنے برے اعمال سے؟ موت تو اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے، وہ تو ایک امید کا نام ہے۔ مومن کے لیے تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے ملا دیتی ہے، جو اس کو خوش کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اللہ کے مطلب متقی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، جو اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ اولیاء اللہ کو مانتے نہیں ہیں، آپ ان کا ذکر نہیں کرتے، تو قرآن میں تو اتنی جگہ پہ اولیاء اللہ کا ذکر آتا ہے، تو ہم کیسے ان سے انکار کر سکتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ ہم یہ جو ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے کہ اولیاء اللہ شاید کہیں دور پار سے کوئی ایلینز ٹائپ کی مخلوق آئے گی اور شاید وہی اولیاء اللہ کہلائے گی، بات یہ نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا وہ اللہ کا ولی ہی کہلائے گا۔ تو ان کے لیے پھر یہ خوشخبری ہے کہ نہ تو انہیں کوئی ماضی کے غم ستائیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملی، اس پر بھی انہیں کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ، کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر ہے، جس سے ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل تو اللہ تعالیٰ کی فیصلے کو، اس کی قضاء کو، اس کی قدر کو، اپنے نصیب کو لے کر خوش ہوتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ نقصان ہو گیا تو قدر اللہ ہوا ما شاء فعل، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور جو چاہا اس نے کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کوئی مطلب انسان ایسا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دنیا بھی آسان کر دی ہوئی تھی، اور کافی زیادہ ان کا مال و دولت تھا، تو کسی نے آ کر ان کو خبر دی کہ آپ کا تو گھر بار اور محل اور آپ کا تو سارا مال اسباب آپ کے بچوں سمیت جل گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر وہ اپنی عبادت ہی میں لگ گئے۔ اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ کوئی انسان آیا اور اس نے کہا کہ وہ آپ کو جو غلط خبر دی گئی ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے نہیں تھی، وہ تو کسی اور کے لیے تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کے جن کے اندر اتنی سیٹسفیکشن ہو کہ وہ دنیا کے غموں پر نہ تو اپنا دل اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں کہ ہائے ایسا ہو کیسے گیا، اب تو میں بچ نہیں سکوں گی، میرے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا، میں اب جیوں گی کیسے، ایسے نہیں ہوتے وہ۔ اور نہ ہی اگر ان کو کوئی خوشی کی خبر مل جائے تو وہ بس جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپے سے باہر ہو جانا اور خوشی میں بھی اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالنا کہ مجھے تو یہ چیز مل گئی شاید، اور اب میں تو بڑی فارچونیٹ اور بڑی لکی، اور میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اس پوری سوسائٹی میں۔ ہم ایسے مطلب شارٹ ٹیمپرڈ سے لوگ ہیں کہ جو خوشی میں بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور غم میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کو نہ تو ماضی کی چیزیں تنگ کرتی ہیں اور نہ ہی ان کو مستقبل کا خوف ہے، اور جو دنیا کی قضاء اور تقدیر ہے اس پر بھی وہ ایسے ہی راضی ہوتے ہیں، وہ ایسے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ لوگوں سے اگر پوچھیں نا کہ آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں تو یہ پرابلم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں، جس حال میں بھی وہ رکھے ہم خوش ہیں۔ آگے مزید ان کی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ زینہ وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وکانو اور تھے وہ یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے پہلے تو ایمان لے کر آئے، اور دوسری بات یہ کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟
یعنی ڈر ڈر کے بچ بچ کے انہوں نے زندگی گزاری کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو پھر لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کا کام کریں گے تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا ہماری، تو اگر ہم قرآن پڑھنے لگیں گے تو ہم دنیا کی ڈگریز حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر ہم اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیں گے تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ جائے گا، اگر ہم نمازیں پڑھنے لگیں گے، ہم اپنی شاپس اور فیکٹریز بند کر دیں گے تو ہمارا بزنس ڈاؤن چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نوازے گا۔ یہ یعنی وہ وعدہ ہے کہ جو تقوی پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، ایمان لے کر آؤ گے تو آخرت تو بنے گی ہی بنے گی، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کو بھی تم پر آسان کر دے گا، کھول دے گا نعمتوں کے دروازے تم پر، تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ملیں گی، مال اور بیٹوں سے اور یعنی خوشیوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ اور پھر جب مرنا ہے، آخرت کی خوشیاں تو ہے ہی ہیں، لہم البشرا، اور یہ متقی انسان ہی تو ہے نا کہ جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے، فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی رضا کی طرف چلو، وہ رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، اور چلو اللہ کی نعمتوں کی طرف، اس کی رضا کی طرف، پھولوں کی طرف، نعمتوں کی طرف، خوشیوں کی طرف، جنت کی طرف۔ تو یہ خبریں سن کر، یہ خوشخبری سن کر، تو جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک اسمائل آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یعنی اپنی روح جو ہے وہ نکال دو اس پاک جسم سے، یہ پاک روح نکال دو، اور وہ روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ کبھی آپ پانی کی بوتل بھرے نا تو ایسے کوئی ایک قطرہ ادھر سے ادھر نکلنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ہم اس کے پاس بیٹھے تھے اور اس کی اچانک سے جان نکل گئی، ہمیں پتہ تک نہ چلا۔ اکثر میں نے یہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اپنے ریلیٹیوز میں بھی کہ وہ فلاں فلاں بندہ، اور ہم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور ہمیں نہیں پتا چلا کہ کب اس کی جان نکل گئی۔ تو یہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے نا، ایک قطرہ نکلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، تو وہ اس طرح سے یعنی اتنی آسانی سے اس کی جان نکل جاتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی رب کی رضا کی طرف جانا ہے۔ تو اگر کافر کے بارے میں دیکھیں تو جب اس کے لیے مطلب بری شکل والے فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اور بدبودار کفن لے کر آتے ہیں اور اس کو مارتے دھمکاتے ہیں اور اس کو یعنی جہنم کی وعید سناتے ہیں، تو جب اس کو وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی جان نکال دو، روح ہمارے قبضے میں دے دو، تو روح جو ہے وہ چھپتی پھرتی ہے، روح جسم کے اندر ہی بھاگتی ہے ادھر ادھر کہ مجھے کہیں نکال نہ لیا جائے، اور پھر وہ روح بہت مشکل سے نکلتی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ کتنا ٹائم لگ گیا کہ ان کا یہ جو نزاع کا وقت تھا یہ اتنا لمبا ہو گیا کہ لوگوں کو رحم آنے لگتا ہے کہ اب ہم اس کے لیے کیا کریں کہ اس کی جان نکل جائے۔ تو یہ ہے متقی لوگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وعدے کر رہا ہے یہ بدل جائیں گے، ان میں کوئی ہیر پھیر ہوگا، یہ ہمارے انسانوں کے وعدے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ ہم وعدے کر لیں اور پھر کوئی ایکسکیوز کر دیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی۔ کیا بڑی ہے کامیابی کہ تمہیں اللہ متقیوں میں شامل کر دے، اور لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، اور اس تقوی کی بدولت تمہیں دنیا میں بھی خوشخبریاں ملے اور آخرت میں بھی۔ اور دیکھیں کہ جب ایک بندہ مومن جاتا ہے اس دنیا سے تو ایک تو جو فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں وہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں، پھر جب اس کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اسی طرح جب وہ قبر سے اٹھے گا تو قبر سے اٹھتے ہی اس کے جو نیک اعمال کی بدولت فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، بالکل ایسے کہ جیسے کسی گیدرنگ میں کسی چیف گیسٹ کو بلایا جاتا ہے نا، تو سب لوگ انتظار کر کے
مطلب ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب چیف گیسٹ آئیں اور ہم ان کو پھولوں کے ساتھ اور بوکے دے کر اور خوب اچھے سے ان کا استقبال کریں۔ تو جب کوئی متقی انسان، جب اولیاء اللہ قبر سے بھی نکلیں گے تو ان کو فرشتے ایسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، جنت کی نعمتیں تو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور ان کو بخیر و عافیت جنت کے دروازے تک پہنچائیں گے، اور پھر جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے آگے پھر ان کا ویلکم کیا جائے گا، جو آگے والے فرشتے ہیں وہ، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو سلام، اور جو ان کے جنت کے ادھر ساتھی ہوں گے، جو ان کے مطلب سرونٹس ہوں گے، سب ان کو ویلکم کریں گے۔ تو یہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، پوری زندگی بھی خوشخبریوں میں، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو امان ہے، اور آخرت میں بھی۔ اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنی بات سے پھر جائے گا، جیسے ہم اپنی بات وعدے کر کے بھول جاتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں، ان پر آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی، جس کا آغاز تقوی سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں متقی انسانوں میں شامل فرما دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیجوہا ومولاہا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ ولا، اور نہ یحزن کا غمگین کرے تجھ کو قولہم ان کا قول، ان بے شک العزت عزت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب، ہوا وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے نا، ہوا السمیع العلیم، یہ اگر تو کوئی مومن ہے اس کے لیے یہ مرہم کا کام کرتی ہیں، کہ تم مومن ہو، جو تم دعائیں مانگ رہے ہو، جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹس کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ جو تم دعائیں کر رہے ہو وہ بھی سن رہا ہے، جو تم محنت کر رہے ہو اللہ کے لیے وہ بھی سن رہا ہے، جو تم تکلیفیں سہ رہے ہو اللہ کے لیے وہ بھی دیکھ رہا ہے، علیم ہے، جانتا ہے۔ اور اگر یہ کسی گناہ گار کے لیے ہوں تو یہ ایک وارننگ ہے کہ ہوا السمیع العلیم، تم کہاں بہک رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو، تم کہاں اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہو، تم یہ بھول گئے کہ ہوا السمیع العلیم، وہ سن رہا ہے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو، وہ سن رہا ہے جو تم گناہ کی سرگوشیاں کر رہے ہو، وہ جو گناہ تم کر رہے ہو، جو تم دین کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہو، دوسروں کو ڈسکریج کر رہے ہو، العلیم، وہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ، آپ کو غم نہ دیں ان کی باتیں، ان کی باتوں سے آپ نے ڈسکریج نہیں ہونا، اپنا مشن روک نہیں دینا۔ اگر وہ آپ کی انسلٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ ذہن نشین رہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، غلبہ تو اس کا ہے۔ یہ ایک لوگ کون ہے کہ اپنی باتوں کے ذریعے، چاہے گوئیوں کے ذریعے سے آپ کی عزت پر حرف آئیں، لائیں، آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ اگر اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو غلبہ دینے والا ہے، تو یہ ان لوگوں کے جو سازشیں ہیں وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہوا السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔